رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف قرآنی موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں اور ان سے متعلقہ آیات کریمہ اور پھر ان سے تعلق رکھنے والی کچھ احادیث کریمہ بھی ذکر کرتے ہیں، اور پھر تفسیر اور شرح اپنے اکابرین کی بیان کردہ تفسیر و شرح کی روشنی میں کرتے ہیں، اور دعوت دیتے ہیں کہ ان باتوں کو سننے کے بعد ہم اپنا احتساب کریں اور اپنی سوچ، فکر، عمل میں اپنے ظاہر باطن میں کچھ تبدیلی لے کر آئیں۔ قرآن پاک کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نزول کے بڑے مقاصد میں سے یہی ہے کہ ہم اس کتاب کو بار بار پڑھیں، کیونکہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ وہ کسی ایک چیز پر رکتی نہیں ہے۔ قلب کو اسی لیے قلب کہتے ہیں کہ یہ بدلتا رہتا ہے۔ جب اس کی کیفیات بدلتی ہیں اور روحانی اعتبار سے ہم کمزور ہوتے ہیں تو اچھائی سے برائی کی طرف آ جاتے ہیں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کیفیات بدلتی ہیں تو ہم برائی سے اچھائی کی طرف آتے ہیں، یہ کم ہوتا ہے۔ اور برائی سے اچھائی کی طرف چونکہ کم ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ایسی باتیں ذکر فرمائی ہیں جن پہ توجہ کرنے کے بعد ہمارا برائی سے اچھائی کی طرف آنا آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے۔ لیکن چونکہ مسلمان نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے تو ان باتوں پہ غور و تفکر بھی ترک ہو گیا کہ جو ہمیں وہ ہمت فراہم کرتی ہیں جس کی بنا پر برائی سے بچنا آسان اور نیکی کی طرف مائل ہونا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب ہم نے قرآن کو چھوڑا، اس کے مضامین سے فیض حاصل کرنا چھوڑ دیا، تو ہماری طبیعت نے برائی کو قبول کر لیا۔ اب ہمارے لیے اچھائی کی طرف آنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اب ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے جو قرآن نہ پڑھیں اور پھر وہ برائی کی طرف جائیں اور بڑی بیچارگی سے کہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں ہم نیک نہیں بن پاتے، بھئی بڑا مشکل ہے آج کل نیک بننا۔ وہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی نشے کا عادی ہو اور کہے کہ میرا نشہ نہیں چھوٹتا ہے، پتہ نہیں میں کیسے چھوڑوں نشہ۔ بھوکا ہو اور کہے پتہ نہیں کیوں بھوک لگ رہی ہے، پیاسا ہو اور کہے کہ پتہ نہیں کیوں پیاس لگ رہی ہے۔ بھئی بالکل بدیہی اور واضح سی بات ہے، پیاس لگ رہی ہے پانی پیو، بھوک لگ رہی ہے کھانا کھاؤ، نشہ چھوڑنا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ علاج کرواؤ۔ اسی طریقے سے جب ہم برائی کے اندر بہت زیادہ ملوث ہو جاتے ہیں اور اس کا چھوڑنا ہمیں کم از کم اپنی ذات کے لیے انتہائی مشکل محسوس ہوتا ہے، تو اس کا ایک علاج اللہ نے دیا ہے، وہ ہے قرآن عظیم، اس کے مضامین۔ انہیں بار بار پڑھنا چاہیے، اس سے روحانی طاقت اور ترقی حاصل ہوتی ہے، قوت حاصل ہوتی ہے، اور گناہ چھوڑنا ہمارے لیے بے حد آسان ہو جاتا ہے۔ ابھی جو ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جنت کا کئی اعتبار سے تذکرہ فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں تو اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ تم جنت کو حاصل کرو، کہیں پر ایسا ہے کہ ہمیں جنت میں جانے والے اعمال کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ یہ اعمال اختیار کرو جنت میں چلے جاؤ گے، اور کہیں ایسے برے اعمال ذکر کیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ اگر ان میں ملوث ہوئے تو جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ ہم ان تینوں موضوعات کو کور کریں گے۔ جنت سے متعلقہ جو آیات ہیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ہر مومن چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو، کیونکہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مقام ہے، اور جو ایک مرتبہ اس میں داخل ہو گیا پھر کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ وہاں کے عیش، وہاں کے آرام، وہاں کے آسائشیں، وہاں کا سکون، وہاں کی نعمتیں وہ دائمی ہیں۔ وہاں پر انسان جب ایک دفعہ داخل ہوگا تو بحکم حدیث نہ کبھی بوڑھا ہوگا، نہ کبھی بیمار ہوگا، نہ کبھی اس کو وہاں سے نکالا جائے گا، نہ کبھی اس کے نعمتوں میں کمی ہوگی، نہ کبھی اس کو موت آئے گی، ہمیشہ جوان رہیں گے۔ اب وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی غذا کے کسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھ لے۔ دنیا چونکہ وسائل اور ذرائع کا گھر ہے، ہم یہاں پر ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جب اٹیچ کرتے ہیں یا اس کا تعلق دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ تعلق نہیں ہوگا کام ہی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کھانا پینا نہ ہو تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے، سانس نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ ہم نے تعلق قائم کیا ہے، سانس کا، زندگی کا، کھانے پینے کا، اپنی بقا کا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے۔ چونکہ اس نے یہ مثالیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں
تو انسانی ذہن وہیں تک رسائی حاصل کرتا ہے جہاں تک اس کے سامنے مثالیں موجود ہوتی ہیں۔ جو مثال اس کے سامنے موجود نہیں، اس کو ذہن انسانی قبول نہیں کرتا۔ اس لیے بہت سارے لوگوں نے جنت کا انکار کیا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا مقام جس میں ہم پہنچیں تو ہماری عمریں 30 سے 33 سال کے درمیان کر دی جائیں۔ 30 یا 33 سال، یہ حدیث میں راوی کو شبہ ہوا تھا، انہوں نے وہ ذکر کر دیا، اور وہاں ہم کبھی بیماری نہ ہو، نہ کھائیں نہ پئیں تو پھر بھی ہم ہزارہا سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ وہاں پہ کھانا پینا توانائی کے لیے نہیں ہوگا بلکہ صرف لذت کے لیے ہوگا۔ ہم وہاں پہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اسی شخص کا ذہن کام کرے گا کہ جس نے اس کائنات پر غور نہ کیا ہو۔ تھوڑا سا غور کر لیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کی مثالیں قائم کی ہوئی ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں پہ غور و تفکر کر لیں تو ہمیں اللہ کی قدرت کاملہ کا پختہ یقین حاصل ہوگا، اور اس کے بعد پھر یہ جنت کے معاملات سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو آج اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم پہلی آیت آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں، اس سے آغاز کریں گے اور پھر آگے اس کے مزید آیات ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت کی طلب کے بارے میں حکم فرمایا، پھر ان اعمال کا ذکر کیا ہے جن سے جنت حاصل ہوتی ہے، یعنی کچھ اعمال کا ذکر کیا ہے، وہ چلتا رہے گا سلسلہ انشاءاللہ۔ ہم مختلف آیات کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے حصول کے لیے کن کن باتوں کو ضروری قرار دے رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جلدی کرو، تم تیزی کے ساتھ دوڑو اپنے رب کی طرف سے ایک مغفرت کی طرف اور ایک ایسی جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یا جس میں آسمان اور زمین آ جائیں۔ اب آسمانوں کی وسعت اگر آپ کو دیکھنی ہو تو آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں اور وہاں پر اسپیس بس آپ ٹائپ کریں، سرچ کر لیں، اور یوٹیوب پہ جیسے آپ چلے جائیں اور اسپیس لکھیے، بے شمار آپ کو کلپس نظر آئیں گی۔ اس میں اسپیس کے بارے میں جو وسعت بیان کی گئی ہے اس پہ کلک کیجئے اور اس کو ذرا دیکھیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جو انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس طرف توجہ نہ کی ہو تو خدا را میرے مشورے پر ایک مرتبہ آپ ضرور ان کلپس کو اوپن کر کے دیکھیے اور سنیے۔ اردو ڈب میں بھی مل جاتی ہیں آپ کو، ڈبنگ میں بھی، لیکن انگلش کی ڈائریکٹ آپ دیکھ لیں اگر انگلش سمجھ میں آتی ہے تو، اور پھر آپ دیکھیے کہ کائنات کی وسعت کتنی ہے جس کا آپ شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی انسانی عقلیں معاف ہو گئی ہیں لیکن ابھی تک کائنات کی پیمائش نہیں ہو سکی اور نہ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جنت اتنی بڑی ہے جس میں سارے آسمان اور زمین سما جائے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی جتنے یہ تحقیقات ہیں صرف پہلے آسمان کے اوپر ہیں، جو ہمارا ابھی آسمان ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم اپنے زمین کے مدار سے میگنیٹک فیلڈ سے باہر نکلتے ہیں تو پھر جس آسمان پہ ہم پہنچتے ہیں اس کی وسعت کے بارے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایک دفعہ ذرا دیکھیں کہ کتنے لائٹ ایئرز وسعت اللہ نے عطا فرمائی ہے اور کس قدر وسیع ہے ہماری، یعنی جو زمین ہے۔ آپ بلا مبالغہ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ بہت بڑا چارٹ لیں اور اس پہ ہلکا سا نقطہ لگائیں، ہلکا سا، میں کہتا ہوں یہ بھی آپ نے بڑا لگا دیا۔ اتنی زمین ہے ہماری، یہ دنیا جو پوری ہے، اور واقعی آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی واقعی اللہ تعالیٰ سے بڑا عشق اور محبت رکھتا ہے تو وہ اس سحر میں جکڑ جاتا ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کا پیار، اللہ کی محبت اس کے دل میں بڑھ جاتا ہے، عظمت بڑھتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے۔ تو ابھی تو یہ مطلب صرف پہلا آسمان، اس کی وسعتیں ہم پوری نہیں کر سکے اور نہ کر سکتے ہیں، گارنٹی سے کہتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، قیامت آ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عرضھا السماوات والارض، کہ جنت تو اتنی چوڑی ہے کہ اس میں سارے آسمان اور زمین آ جائے۔ اب میرے خیال میں اگر آپ پہلے وہ اسپیس والا دیکھ لیں، پھر اس کے بعد بے اختیار آپ کہیں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بڑا حق فرمایا، اور اب اس پہ کوئی تعجب نہیں ہے۔ مثلا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے آخری جنتی کو جب اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا حکم دے گا، اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، یا حنان و یا منان کہتا ہوا باہر آئے گا، اور پھر اللہ اس کو جنت میں جانے کا کہے گا تو یہ سوچے گا کہ اب تو جنت اتنی بھر چکی ہوگی، میرے لیے کہاں جگہ ہوگی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا یا رب کریم کہ میرے لیے اب جنت میں کوئی جگہ ہوگی؟
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جنت میں جا، تیرے لیے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت موجود ہے۔ تو وہ ایک روایت میں ہے کہ وہ اچانک گھبرا کر یعنی اس کے زبان سے نکل جائے گا بے اختیار کہ اللہ تعالیٰ تو رب ہو کر مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آپ نے ضحک فرمایا، یعنی اتنا آپ ہنسے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہوئیں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص یہ جملہ کہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق ضحک فرمائے گا۔ تو آپ اندازہ کریں سب سے ادنا ترین جنتی کے لیے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، تو پھر ادنا ترین اور اس سے جو آگے ہوں گے وہ پھر اعلیٰ درجے کے لوگ، ان کو کتنی بڑی ملے گی۔ اب اربوں خربوں لوگ جائیں گے، ان کو کتنی بڑی ملے گی۔ تو اب صحیح بات ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے یا جب ان چیزوں کا علم نہیں تھا، سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو ہمیں خود حیرانی ہوتی تھی کہ عقل بس معاف ہو جاتی تھی کہ نہیں یہ کیسے سمجھ، یعنی انکار تو نہیں کرتی تھی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، لیکن ہماری عقل اسے سمجھ میں نہیں پاتی تھی۔ اور جب عقل کسی چیز کا ادراک نہیں کر پاتی، کسی چیز کو مکمل طور پہ سمجھ نہیں پاتی، تو 2 کام ضرور ہوتے ہیں، یا تو خاموش ہو جاتی ہے یعنی اپنی کوشش چھوڑ دیتی، یا صراحتاً انکار کرتی ہے۔ انکار کرتے ہیں جو مطلب ہمارے اسلام کو نہیں مانتے یا جاہل قسم کے مسلمان ہوتے ہیں، وہ انکار کی طرف آ جاتے ہیں۔ جو مطیع و فرما بردار اور سعادت مند ہوتے ہیں وہ اپنے سروں کو جھکا کر اپنی عقل کو روک لیتے ہیں کہ نہ سوچو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں بنائی ہیں جو عقل میں آئی نہیں سکتی۔ تو پھر آپ کو یقین آئے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ صحیح فرما رہا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، بلکہ یہ جو فرمایا کہ ادنا ترین جنتی کے لیے دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت ہوگی، یہ تو بہت ہی معمولی چیز ہے، اللہ کے لیے بہت ہی آسان ترین، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے بڑی وسعت کائنات میں رکھی ہے۔ اب آپ ذرا جو میرے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، ایک دفعہ آپ ضرور ان کلپس کو دیکھیں تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بہترین یقین حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوشش کرو اپنے رب کی طرف سے ایک مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی زمینوں اور آسمان کے برابر ہے، یا ایک روایت میں یوں ہے جیسے بعض علماء نے ترجمہ کیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ زمین و آسمان اس میں سما جائیں۔ اب اندازہ کریں اگر اس میں زمین و آسمان سما جائے، اس کا مطلب جنت تو اور زیادہ وسیع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اسے متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو وضاحت کر چکے ہیں کہ صاحب تقوی وہ شخص ہوتا ہے جس کو قلب کی خاص کیفیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ تقوی قلب کی کیفیت کا نام ہے۔ جب انسان کوئی قلب میں یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے ظاہری اعضاء گناہوں سے بچتے ہیں، گویا کہ اس کی یہ کیفیت، یہ قلب کو حاصل ہونے والا وصف اسے ظاہری باطنی گناہوں سے بچاتا ہے۔ انسان کوئی اللہ کی نافرمانی جان بوجھ کر نہیں کرتا، تو پھر اس کو ظاہر باطن جب گناہ سے بچ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ متقی ہے۔ لیکن یہ وضاحت پہلے بھی کر چکے ہیں کہ صاحب تقوی سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں ہوگا کہ وہ اصرار کرے، بار بار گناہ کرے۔ کبھی ایسا ہوگا بہت زیادہ نفس و شیطان کا غلبہ ہوا تو گناہ ہو گیا، پھر وہ اس پہ فوراً توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے گا، تو وہ متقین کی فہرست میں شامل ہوگا۔ تو متقی وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے ظاہر و باطن کو ہر قسم کے گناہ سے بچاتا ہے۔ اس کا اپنے آپ کو گناہ سے بچانا اس بات پر دلیل ہے کہ اس کو صفت تقوی حاصل ہے، اور یہ تقوی جو ہے یہ مختلف مراتب رکھتا ہے۔ ادنا ترین جو لوگ ہوتے ہیں نچلے درجے کے مسلمان، ان کا تقوی یہ ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو گناہ سے بچائیں۔ ان سے اعلیٰ درجے والوں کا یہ ہے کہ وہ اپنے ظاہر کو، باطن کو، اپنے قلب کو، اپنے تمام اعضاء کو، ایک ایک چیز کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ترک مستحب بھی نہیں کرتے ہیں، یعنی اگر کسی چیز میں فضیلت کا پہلو اس کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور تیسرا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، ویسے تو 7 درجے لکھے ہیں لیکن میں شارٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے اعلیٰ درجہ وہ ہے کہ جو اللہ کے ما سوا سے بچتا ہے، بس صرف ہر چیز، ہر کام اللہ کے لیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ سب سے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں جن میں انبیاء علیہم السلام ہیں، اور پھر آپ کے جو صحبت پہ رہنے والے اصحاب ہیں وہ اس قسم کی صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں کم از کم سب سے ادنا ترین درجے کا تقوی اختیار کرنا یہ تو لازم ہے کہ ہم گناہ سے بچیں،
نیک اعمال فرض یا واجب وغیرہ اپنے وقت پر مکمل شرائط کے ساتھ ادا کریں۔ ان متقین کے کچھ اعمال اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمائے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں فی السراء یعنی خوشی میں، والضراء اور رنج میں، خوشی ہو یا رنج، خوشی سے مراد جب وسعت ہو، رنج سے مراد جب تنگی ہو، آدمی کی خود کمی ہو لیکن اللہ کی راہ میں ضرور دیتے ہیں، والقاظمین الغیظ اور غصہ پینے والے، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تبارک و تعالی نیک عمل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ پھر آگے مزید ان کی شان بیان فرمائی کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور وہ لوگ کہ جب وہ کوئی بے حیائی کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، ذکر اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور کون ذات ایسی ہے جو گناہ بخشے گی سوائے اللہ کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید شان بیان فرمائی کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور اپنے کیے پر جو کچھ انہوں نے پہلے گناہ کیے تھے جان بوجھ کر کبھی اصرار نہیں کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا، ان کا بدلہ اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اور اچھے عمل کرنے والوں، نیک عمل کرنے والوں کا اجر کیا ہی بہترین ہے۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جنت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال ذکر فرمائے کہ یہ یعنی سب سے پہلے تو جنت کے مستحقین جو سب سے پہلے مستحق ہوں گے، ورنہ تو غیر متقی بھی جنت میں داخل ہوگا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے کرم پر موقوف ہے۔ کوئی نبی کریم کی شفاعت سے آئے گا، کوئی ایسا ہوگا جو جہنم میں اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جنت میں آئے گا، لیکن متقین وہ لوگ ہوں گے جو براہ راست جنت میں چلے جائیں گے۔ حساب کتاب بعضوں کا تو ہوگا ہی نہیں، اور ہوگا تو بڑا ہلکا سا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کرم سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو کاش ہم ان متقین میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔